ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر اینکر پرسن اینالسٹ سعید قاضی صاحب بھی، اور ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد اینکر پرسن میاں شاہد بھی موجود ہیں۔ آپ دونوں شخصیات کا بھی بہت شکریہ۔ سعید قاضی صاحب، جس طرح سے ایک فردر تبدیلیاں آ رہی ہیں جو اس وقت سیکیورٹی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلے لیے گئے ہیں، اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ عدلیہ کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے ہمارے سامنے آئے ہیں اور عدلیہ کی جانب سے بھی ایک رسپانس کریٹ ہوا ہے، اس تمام تر سینیریو کو، ہول سینیریو کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں جو ساری لیجسلیشن کا سینٹر پیس تھا وہ تو سامنے آیا اور بڑی کلیئرٹی ہو گئی کہ اب جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان کی میعاد جو ہے وہ شروع ہوگی 27 نومبر سے آنورڈ۔ تو گویا اب یہ جو ایک کنفیوژن تھا وہ ونس اینڈ فار آل اب ختم ہو گیا ہے، اور میں اسی کو ہی سینٹر پیس سمجھتا ہوں یہ اس 27ویں ترمیم کا۔ تو یہ ایک لحاظ سے یہ ہوا، مگر اس کے ساتھ ظاہر ہے جو ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ سپیریئر جوڈیشری میں سے دو ہمارے جو فاضل جو جج صاحبان تھے انہوں نے ان پروٹیسٹ جو ہے وہ کوئٹ کر دیا ہے۔ ابھی شاید کچھ اور بھی ہم بات سن رہے تھے، ابھی میاں صاحب بتا رہے تھے کہ بھئی ہائی کورٹ میں بھی شاید، یا ہائی کورٹ میں بھی ہو یا نہ ہو، آئی ڈونٹ نو دیٹ، وہ قبل از وقت ہوگا، مگر اب یہ بات طے ہے کہ خیر یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف آف دی ڈیفنس فورسز کی تعیناتی پی ایم صاحب 27 تاریخ کو کریں گے، اینڈ آئی تھنک اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ ظاہر ہے جو اب آرمی چیف ہیں وہی چیف آف دی ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ تو یہ ایک تو یہ بات طے ہوئی، اور وہ جو ہم بات سن رہے تھے کنٹینیوٹی کی جو اکثر ہمارے دوست کر رہے تھے وہ درست ثابت ہوئی، جس طرح واوڈا صاحب کہہ رہے تھے، تو اٹ ول گو آن۔ لیکن ابھی دیکھیں اور کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں، جو سو کالڈ اپوزیشن ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے۔ بہرحال یہ اس طریقے سے ایک لمحہ اور ایک جلد از جلد جو ہے بہت سی تبدیلیوں کی زد میں ہے جو رولنگ سٹرکچر ہے پاکستان کا۔ تو یہ اب ہم دیکھیں گے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ کیا آئے گی، اور کیا وہ بھی اس رولنگ سٹرکچر میں کچھ چینجز کرے گی یا کچھ اور چیزوں کو طے اور اس کی بھی ہوگی۔ میاں صاحب سے پوچھتے ہیں، بلکہ آپ بھی پوچھیں میاں صاحب سے کہ میاں صاحب آپ کو کیا لگتا ہے 28ویں جو ترمیم ہے اس کے خال و خط تو بھی سامنے نہیں ہے، مگر بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی آئے گی؟ جی بیرسٹر ظفر سے آج جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ عموماً فیصل وارہ کی باتیں جو ہیں وہ درست ثابت ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں اور ہم نے اس کا مشاہدہ بھی کیا، بغور دیکھا بھی۔ اب 28ویں ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم جس طرح سے رولز اور سٹرکچر کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک سٹرکچر کے اندر جس طرح ایک ریاست، ایک انسان ارتقاء کے عمل سے گزرتا ہے، تو اس طرح آئین جو ہے اس کے اندر بھی ایک ارتقائی عمل رہتا ہے، اور ہم تمام کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ایک سٹرکچر تبدیلیاں آ رہی ہیں ایک بڑے اداروں کے اندر، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور اس تبدیلیوں کے کیا اثرات بھی آ سکتے ہیں؟ کیا پازیٹیو سائن نظر آ رہے ہیں یا اس کے نیگیٹو سائن ہیں؟ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی میاں شاہد۔ جی دیکھیں، جو بنیادی ڈھانچہ ہے یا جو سٹرکچرل تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے پازیٹیو سائن آئیں گے اور پازیٹیو نتائج نکلیں گے، کیونکہ جو آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں اور ماہرین کے جو دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی کہ مئی کے اندر جو جنگ جیتی ہے پاکستان نے، تو اس کے بعد دفاعی جو تقاضے ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، اور دفاعی تقاضے جو ہیں جب تبدیل ہوتے ہیں، جنگ کے تقاضے جب تبدیل ہوتے ہیں، جنگ جب جدید تقاضوں سے لڑی جاتی ہے، اور اس حوالے سے ان کا جو ہے سٹرکچر بھی چینج کیا جاتا ہے، اس کے کمانڈرز جو ہیں ان کے سٹرکچر بھی چینج کرنے پڑتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آرٹیکل 243 میں اس کی ضرورت پڑی اور وہ 27ویں آئینی ترمیم میں اس کو شامل کیا گیا۔ آپ دیکھیں جو سٹرکچر نیا سامنے آیا ہے ڈیفنس کا، اس میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو ہے وہ عہدہ متعارف کرایا گیا ہے، وہ آرمی چیف ہوں گے، ان کی مدت 5 سال ہوگی، اور اس کے بعد اسٹریٹجک کمانڈ کے جو کمانڈر ہوں گے ان کا عہدہ جو ہے وہ بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل ہوتے تھے، اب وہ جو ہے وہ ان کو بھی وزیر اعظم جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورس کی ریکمنڈیشن پر جو ہے وہ تعینات کریں گے، وہ 3 سال کے لیے ہوں گے، ان کو اگر توسیع دی جائے گی تو 3 سال کی توسیع ہوگی۔ چیف آف ڈیفنس فورس آرمی چیف جو ہوں گے ان کو اگر توسیع دی جائے گی تو وہ بھی 5 سال کے لیے دی جائے گی، یعنی ان کا پہلا ٹینیور جو ہے وہ 5 سال کا ہوگا، اور اب جو ٹینیور جو ہے ان کا ہوگا وہ 5 سال سے شروع ہوگا۔ جو چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی کا عہدہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اب 2 جو عہدے جو ہے یہ متعارف کرائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وائس آرمی چیف کا عہدہ بھی جو ہے متعارف کرایا گیا ہے۔
جو جن کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کریں گے، لیکن ان کی تجاویز جو ہوں گی، ریکمنڈیشن جو ہوں گی، وہ آرمی چیف آف ڈیفنس فورس کی جانب سے جو ہے وہ فورسز کی جانب سے ہوں گی، اور وہ جو ہے وہ اپنے سمری جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھیجیں گے، اور وہ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہیں ان کے متحد جو ہے وہ کام کریں گے، ان کی ہدایات پر کام کریں گے۔ یہ جو 3 عہدے متعارف کرائے گئے ہیں، ان کی اشد ضرورت تھی، اور اس کے علاوہ فیلڈ مارشل آف ایئر، اور جو تیسرا عہدہ ہے وہ ایڈمرل آف فلیٹ، ان کے جو عہدے ہیں وہ بھی متعارف کرائے گئے ہیں، ان کو بھی قانونی جواز اور کور دیا گیا ہے، تاکہ جن کو یہ جو ہے وہ یہ ٹائٹل ملیں گے وہ باقاعدہ طور پر رینک کے ساتھ، مراد کے ساتھ اور وردی کے ساتھ تاحیات ہوں گے، اور لیکن ان کا جو ٹینیور ہوگا وہ اس ایکٹ میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے، اس کے مطابق ہی وہ جو ہے وہ اپنی مدت ملازمت مکمل کریں گے۔ اگر ان کو توسیع ملتی ہے تو وہ اتنے ہی ٹینیور سے ملے گی، مدت میں ملے گی جو پہلے جو ہے وہ ڈیفائن کیا جا چکا ہے۔ ٹھیک، قاضی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ترمیم کی گئی ہیں اور جو ایک سٹرکچرل تبدیلی سامنے آئی ہے، اس کے اثرات آپ کو ٹیل اینڈ تک بھی نظر آئیں گے؟ دیکھیں، اثرات تو جو ہوں گے اس کے سامنے آئیں گے، اور اس پہ میں کوئی ویلیو ججمنٹ ابھی نہیں دے سکتا، کیونکہ جب کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کا حسن و قبح جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہی سامنے آتا ہے۔ بہرحال میں نے جس طرح پہلے شروع میں عرض کیا کہ جو بنیادی بات تھی وہ یہی تھی جو آج سامنے آ گئی ہے، اور وہ جو سینٹر پیس تھا اس ساری لیجسلیشن کا وہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ سارا جو ہمارا رولنگ سٹرکچر ہے وہ ہر ملک کا مختلف ہوتا ہے، ہمارا بھی رولنگ سٹرکچر ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادارے جو ہیں ان کے رولز ہیں اس میں، تو اس میں دیکھیں گے کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ جو رولز ہیں اس میں کیا انہینسمنٹ ہوتی ہے اور کیا تبدیلی آتی ہے۔ مگر اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے، ہماری جو سپریم کورٹ میں بعض جو لوگ ہیں، منصور علی شاہ صاحب اور جو ان لوگوں نے اس تبدیلی کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے اپنے راستے جدا کیے ہیں۔ بہرحال اللہ کرے جو بہتر ہو جو اس ملک کے لیے ہے، مگر جو کلیئرٹی اور جو ایک ریومر مل چل رہی تھی، میرے خیال میں اٹ وڈ بی پٹ ٹو ریسٹ 27 کو بالخصوص ختم ہو جائے گی، اور جو ہمارے ڈیفنس فورسز کے چیف کا جو عہدہ ہے ان کی مدت کا بھی جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اب ہاؤ اٹ ٹیلز اپون آر رولنگ اسٹرکچرز، آر پالیٹکس، آئی تھنک اٹ از یٹ ٹو بی سین، لیکن خد و خال واضح ہو رہے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہے کہ جو آنے والے 4-5 سال ہیں اس میں حکمرانی کس انداز سے ہوگی، اور جو ٹلٹ ہے پاور کا وہ کس سمت میں ہوگا، یہ تھوڑے تھوڑے واضح ہو چکا ہے۔ جی اچھا میاں صاحب آپ بتائیے گا کہ جو سی ڈی ایف کی پوسٹ کریٹ کی گئی ہے، یقیناً اس کی ضرورت تھی، لیکن اختیارات کے حوالے سے ابھی بھی بہت سی چیزوں پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر جو اختیارات ہیں وہی اختیارات ہوں گے۔ اب دیکھیں جو سی ڈی ایف ہوں گے، جو کہ ابھی جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں، ان کو اگر جب وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ایز اے چیف آف ڈیفنس ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کا عہدہ جو ہے وہ اس طرح ہو جائے گا کہ وہ فیلڈ مارشل آرمی چیف اینڈ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر جو ہے وہ کہلائیں گے۔ تو ان کے جو اختیارات ہیں وہ تمام جو فورسز ہیں، تینوں مسلح افواج، وہ ان کے اسی طرح جو ہے وہ انڈر آ جائیں گی جس طرح جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف کمیٹی ہوتے تھے۔ اور یہ وقت کا تقاضا اس طرح بھی ہے کہ جب وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ لنک ہو جائیں گے تو اس وقت چین اینڈ کمانڈ جو ہے اس کے درمیان میں گیپ نہیں ہوگا، اس کے درمیان جو کوارڈینیشن جو لیک آف کوارڈینیشن ہے وہ نہیں ہوگا، اور فوری طور پر جو ہے فیصلے ہوں گے۔ آپ دیکھیں جب جنگ لگتی ہے، جب 6 مئی کو پاکستان پر حملہ ہوا اور بھارت نے جارحیت کی، تو پہلے انہوں نے میزائل حملے کیے، اور اس کے بعد دنیا کی جو ہے بڑی فضائی جنگ جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی، اور اس کے بعد ہمارے جو ہے وہ اسٹریٹجک کمانڈ حرکت میں آئی، اور الفتح جو ہے اس نے وہاں پر تباہی مچائی۔ تو یہ تمام تینوں جو مسلح افواج ہیں وہ اس میں حرکت میں تھیں، ہماری نیوی جو ہے وہ بھی حرکت میں تھی۔ تو ان کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے، ان کو جو ہدایات ہیں، ان کو جو سپرویژن ہے وہ ایک عہدے نے کرنی ہے، اور وہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے
उनका ओहदा जो है वो करेंगे और वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। तो ये जदीद जंग के जो तकाजे हैं वो इसी तरह पूरे होते हैं और इसमें इख्तियारात जो हैं वो जो कमांडर ऑफ चीफ स्ट्रेटेजिक कमांड होंगे वो 3 साल के लिए जब कमांडर तैनात होंगे तो वो भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अंदर होंगे। तो इसमें कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाएगी, इसमें जो है वो फौरी तौर पर फैसला लेने की कुव्वत जो है वो बेहतर हो जाएगी और दुश्मन पर जो है वो कारी वार और कारी जर्ब लगाने की जो है वो कुव्वत ज्यादा आ जाएगी और जो जंग का इस माहौल जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील होकर एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएगा ताकि बेहतर अंदाज से और बेहतर तकाजों से जंग की जा सके और दुश्मन को बिछाड़ा जा सके और फौरी फैसले किए जा सकें और उन फैसलों के असरात जो हैं वो मुल्क और कौम पर बेहतरीन अंदाज से मुरतब हो और मुरतब हो रहे हैं। आपने देखा 6 मई में और 10 मई को जब जंग हुई तो इन तीनों मुसल्लह अफवाज की जो कोऑर्डिनेशन थी वो इस तरह थी कि जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर तीनों मुसल्लह अफवाज को साथ लेकर वजीर आजम से हदायत लेकर और फौरी फैसले किए, जिसकी वजह से भारत को मुंह तोड़ जवाब जो है वो मिला और भारत का इतना बड़ा नुकसान हो चुका है कि आज तक दुनिया जो है वो बाकायदा पाकिस्तान की मोतरफ है और भारत की जिल्लत की जो दास्तानें हैं वो पूरी दुनिया सुनाती है और वो वक्त का तकाजा था। 27वीं आईनी तरमीम में ये पूरा कर दिया गया है।